आज कौम की बेटियां, कौम के बच्चे क्या चाहते? मेरे मेयार की बीवी चाहिए, मेरे मेयार की बहू चाहिए, मेरे मेयार का शौहर चाहिए। मेयार क्या है? कहा मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर बीवी चाहिए। मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर शौहर चाहिए। मैं टीचर हूं, मुझे टीचर बीवी चाहिए। मैं कहता हूं याद रखना, तवज्जो करना, इसीलिए घर जल रहे हैं, घरों में आग लग रही है, हाथों की मेहंदी नहीं छूटती, तलाक की बात आती है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर हो वो अच्छा शौहर भी हो जरूरी नहीं है। शौहर होने के लिए अच्छा शौहर होना जरूरी है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। बीवी होने के लिए अच्छी बीवी होना जरूरी है, टीचर होना जरूरी नहीं है। जो टीचर हो वो बीवी का प्यार दे सके जरूरी नहीं, जो डॉक्टर हो वो बीवी का प्यार दे सके जरूरी नहीं, जो इंजीनियर हो वो शौहर का प्यार दे सके जरूरी नहीं। इसलिए कि इंजीनियर घर बना सकता है, बीवी का प्यार या शौहर का प्यार दे ये जरूरी नहीं। तुमने डिग्रियां देखी, साहिबे दिल लोग नहीं देखे। याद रखना, घरों को आबाद करना है तो मेयार ये है, मेरा दिल मोहब्बत भरा है तो कोई मोहब्बत भरा दिल भी चाहिए। वाह जब वाह तक वाह। हम दिल वाले देखते थे तब तक घर जन्नत निशान था। जब से डिग्री वाले देखना शुरू कर दिए घरों के अंदर आग लग गई। पछता रहे हो, पछता रहे। और ये मोहब्बत भरा किसके पास दिल होगा? जिसका दिल मदीने के ताजदार से लगा। आज लोगों की रूह प्यासी है क्योंकि उनको दिल वाले नहीं मिलते। डिग्री वाले तो मिलते हैं, दिल वाले नहीं मिलते। याद रखना, पहले डिग्रियां वाले नहीं थे, दिल वाले थे। इसलिए चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती थी तो भी दादा दादी से मोहब्बत करते नजर आते थे और दादी दादा के बगैर रहती नजर नहीं आती थी। लेकिन आज डिग्रियां हैं मगर एक दूसरे के बगैर ऐसी जिंदगी है कि माज़अल्लाह शौहर होकर भी बीवी किसी और को तक रही है। सब ऐसे नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। बीवी हो के भी शौहर किसी और में जान डाले हुए हैं। वजह डिग्रियां देखी। हर डिग्री वाला बिगड़ा होता ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बात का गलत मफहूम। इसलिए कि शौहर की कमी शौहर पूरी कर सकता है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं शौहर ढूंढो, शौहर। और अच्छा शौहर तुम्हें कहां मिलेगा? ऐरो गैरे नत्तू खैरों के खैमे में नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो जाने वफाए वहां मिलेगा। और तुम इसलिए यहां नाकाम हो कि तुम्हारे पास इल्म दीन नहीं है। इल्म दीन सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दामाद ढूंढा तो ऐसा था जिसका खुद का घर नहीं था। खुद का घर कह रहा हूं, खुद का घर नहीं था मगर वो दिल वाला था। वो दिल वाला था, माशाअल्लाह, है ना? तवज्जो फरमाए, बीबियां हुजूर की, हाय हाय हाय, कुरान उनके बारे में कह चुका, ए नबी की बीबियों, क्या लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। क्यों? इसलिए कि महबूब नालैन पहन ले तो वो सर पे रखी जाती है, जो हुजूर की बीबियां बन जाए उनके मर्तबों के मिराज का अंदाजा कौन लगा सकता? तो अगर ढूंढने निकले हो तो शौहर ढूंढो, ढूंढने निकले हो तो बीवी ढूंढो। और अच्छा शौहर आपको इस्लाम के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। अच्छे माँ बाप आपको इस्लाम के सिवा कहीं नहीं। आप कहेंगे अमीनुल कादरी हमें तो नहीं मिला। मैंने कहा तुमने दौलतमंद ढूंढा, दीनदार नहीं ढूंढा। रोना यही है, रोना यही है। देखो दीनदार शौहर की शान क्या होती है। एक शौहर को जो शौहर बना भी नहीं, बनने वाले, कहा जाता है मेरी बेटी लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, लूंजी है, तुम्हारी लफ्जिश को, भूल को माफ कर देंगे, बोलो बीवी बनाओगे? उन्होंने कहा फौरन जी बना लेंगे। अंधी को कोई बीवी बनाता है? लंगड़ी को कोई बीवी बनाता है? लूंजी को कोई बीवी बनाता है? हैं? कौन बनाता है? लेकिन वो दीनदार थे ना, राजी हो गए।
یہاں تو حال یہ ہے کہ بیوی بیمار پڑ جائے تو شوہر کی توجہ کم ہونے لگتی ہے. یہ حالات وجہ آپ نے اچھا شوہر نہیں ڈھونڈا. آپ بائک خریدنے میں کامیاب ہو, موبائل خریدنے میں کامیاب ہو, آپ گھر بنانے میں کامیاب ہو, آپ ڈگریاں لینے میں کامیاب ہو, لیکن زندگی کا پارٹنر چننے میں 90% لوگ ناکام ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ دولت دیکھ رہے ہیں, مکان دیکھ رہے ہیں, ڈگری دیکھ رہے ہیں, سفید چمڑی دیکھ رہے ہیں. دل کی پہ کس کی توجہ ہے؟ دل کی توجہ. شوہر اچھا دل میں اترنے والے کا نام ہے, بیوی اچھی دل میں اترنے والے کا نام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے تو بیوی کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں؟ اور ہمارے مذہب میں بیوی کی جو محبت کی تعلیم ہے, خدا کی عزت کی قسم کسی مذہب میں ڈھونڈ لے جا کر کے. آپ کیا سمجھتے ہو جیسے دکھتے ہیں ایسے ہے نہیں. اتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف آپ کے مذہب کا تقدس ہے کہ اسلام بیوی کو کیا مقام دیتا ہے پتہ ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا. کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے. لباس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ذرا, حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں, لیکن بات چل پڑی تو عرض کر رہا ہوں. یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا, سب کی کتاب پڑھی, رب کی کتاب نہیں پڑھی. اور اگر رب کی کتاب پڑھی بھی تو تیجے میں لے کر کے بیٹھے, چہلم میں لے کر کے بیٹھے, اور گھر کے افتتاح کے موقع پہ قرآن خانے میں لے کے بیٹھے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ختم کیا. ارے کبھی اس میں غور بھی کیا, کبھی ڈوبے بھی, کبھی ترجمہ بھی اس کا پڑھا؟ کچھ نہیں پڑھا. کیا پڑھا؟ سب کی کتاب پڑھی, رب کی نہیں پڑھی نا. کیا فرمایا قرآن نے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس, بیوی شوہر کا لباس. لباس کا مطلب کیا؟ نمبر 1, پہلی بات تو لباس جسم پر رہتا ہے. توجہ آپ کی, اگر آپ سمجھ رہے میری بات کو تو سب کی توجہ. لباس کہاں رہتا ہے؟ یعنی اتنے قریب نہ دوست آ سکتا ہے, نہ امی آ سکتی ہے, نہ ابا آ سکتا ہے, نہ بچے آ سکتے ہیں, نہ بہن. اتنے قریب, جتنے قریب مجھ سے میرا لباس ہے کوئی. حالانکہ یہ لباس مجھ سے پیار کرے نہ کرے یہ تو بیچارہ بے جان ہے, یہ ایک سے پیار کرنے والے ہیں, لیکن یہ سب دور بیٹھے ہیں. سب سے زیادہ قریب میرا لباس مجھ سے ہے نا, بدن سے ایسے چمٹا ہے کوئی الگ نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے, شوہر بیوی کا, یعنی دونوں ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں. نمبر 2, جسم پر اگر کوئی غلط سلط نشان ہو, لباس چھپا لیتا ہے, عیب چھپا لیتا ہے. لباس کا کام عیب چھپانا ہے. تو بہترین شوہر وہ جو بیوی کا عیب چھپا لے, بہترین بیوی جو شوہر کا عیب چھپا لے. پھر اس کے بعد لباس خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. لباس سردی سے بھی بچاتا ہے, گرمی سے بھی بچاتا ہے, برسات سے بھی بچاتا ہے. پتا چلا لباس تکلیفوں سے بچاتا ہے. بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کو تکلیف سے بچائے, اور بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو تکلیف سے بچائے. وہ دیکھنا اسلامی شوہر اور بیوی کا تصور, جن کے پاس علم دین تھا. دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. ایک صحابی ہیں, سفر میں گئے ہوئے ہیں, اور جب سفر سے واپس آئے ہیں, حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آئے, گھر میں بیٹے کا انتقال ہو. ادھر شوہر سفر سے واپس آنے, بیٹے کا انتقال ہوا, بیوی نے میت چھپا دی. توجہ کریں, یہ ہے علم دین سیکھنے والوں کی شان. بیوی میت چھپا رہی, سوچو تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے شوہر کی خوشی کے لیے بیٹے کی میت چھپا دی. میت کیوں چھپائی؟ میرا شوہر تھکا آ رہا آیا ہوگا, سفر سے آئے گا, اگر ٹینشن کی خبر سناؤں گی تو وہ تو یوں ہی بجھ جائے گا. چھپا دیا, میت چھپا دی. یہ ہے بیوی, اسلامی بیوی. میت چھپا دی, کھانا بنایا, بنی سوری. جب شوہر کے لیے بننے سنورنے کا حکم ہے, یہاں علم نہیں ہے تو ولیمے میں جانے کے لیے سنورتے ہیں, بازار جانے کے لیے سنورتے ہیں. فتنہ تو ہوگا, برا نہیں ماننا. سنورنا تھا شوہر کے لیے رات کو, سنور رہے دن کو. ولیمے اور بازار میں جانے کے لیے, سب کے لیے سنوریں گے. بیوی شوہر کے لیے نہیں سنورے گی تو کس کے لیے؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو عورت شوہر کے لیے سنورتی ہے
اس کو اللہ نفل عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن سنورنے میں ناجائز چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. بہرحال بنی سوری شوہر آئے, دیکھا, کھانا کھایا, توجہ ہوئی, وظیفہ زوجیت ادا کیا, دونوں نے غسل کیا. اب غسل کرنے کے بعد بیوی دھیرے سے کہتی ہے ایک بات پوچھنی ہے. کہا پوچھو. کہا اگر کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھے اور وہ اس امانت کو واپس لے لے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو یہ علم والوں کی باتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ کی ڈائریکٹ شاگردہ ہے نا وہ خاتون, حضور سے علم سیکھا ہے. کیا نصیبے تھے ان کے, ڈائریکٹ حضور سے تربیت لی تھی. جس نے اللہ سے سیکھا اس سے صحابہ سیکھ رہے تھے. کیا انداز ہوگا. کیا کہا اگر کسی کے پاس کوئی اپنی امانت کسی کے پاس کوئی رکھے اور وہ لے لے تو کیا خیال؟ اب بالکل اس کو دینا چاہیے. تو کہا کہ یہ بتاؤ بیٹا اللہ کی امانت ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے. کہا اس نے اپنی امانت واپس لی. کتنے اچھے انداز. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ بچے کو ہلکا سا بخار ہے تو بیوی کا فون آتا ہے بہت بیمار ہے, بہت بیمار. پہلی بات تو یہ بہت بیمار بولا ہی نہ کرو, بہت تکلیف ہے, بہت بیمار ہے. یعنی آج کل عورتیں بڑا چڑھا کر, مرد بڑا چڑھا کر, علم ان کے پاس نہیں ہے. وہ کتنے نارمل انداز سے میت کی خبر دی شوہر کو. پتہ ہے اس پر کیا ہوا؟ اس خاتون کو جسے ام سلیم کہتے ہیں شوہر کی خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, رسول پاک نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ دین ہے. آج ہمیں بچیوں کو پڑھانا ہوگا, پڑھاؤ, کیونکہ مرد پڑھیں گے تو علم دروازے تک رہے گا, عورتیں پڑھے گی تو علم نسلوں تک منتقل ہوگا. مرد نے پڑھا, فرد نے پڑھا, عورت نے پڑھا, پورے معاشرے نے پڑھا. ماں کی گود جب تربیت یافتہ ہوگی تو بچے خود بخود تربیت یافتہ ہوں.